الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اونچی آواز کا مطلب ہے بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج یکم ذوالقعدۃ الحرام سن 1443 ہجری بمطابق یکم جولائی 2022 کا یہ جمعہ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں حاضر ہو کر کے یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی قدیم عبادت ہے۔ قربانی قدیم عبادت ہے، یہ نیا کوئی کام نہیں ہے، قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ میرے سامنے اس وقت 17ویں پارے کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، یعنی سابقہ جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے قربانی اللہ نے مقرر فرمائی۔ کیوں مقرر فرمائی؟ تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کرے، اللہ کا نام یاد کرے۔ اور فرمایا اور اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ قربانی سابقہ جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں، سابقہ جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں، ہر امت کے اندر قربانی مقرر تھی۔ وہ قربانی کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے، جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر بھی قربانی رائج تھی، آج بھی قربانی رائج ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی قرآن نے ان کو بیان کیا ہے۔ ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ ہائی ہاتھی والی ہے، قاف یہ موٹا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حابیل ہلاک ہوا۔ یہ یاد رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قاف موٹے قاف سے قاتل بنتا ہے، ہاں باریک ہے، ہلاک، یہ ہلاک ہوئے۔ تو جو قتل کیے گئے وہ حابیل ہیں، جنہوں نے قتل کیا وہ قابیل ہیں۔ تو ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو نامنظور کیا۔ تو قابیل نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، وہ روندہ درگاہ ہو گیا۔ اب قربانی کا تصور اس امت میں بھی تھا جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی امت ہے۔ ان کے بیٹوں کی قربانی کا میں بتا چکا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر ایک قربان گاہ بنا رکھی تھی،
جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، ذبح خانہ بنا رکھا تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا۔ تو قربانی قدیم عبادت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک دور میں بھی لوگ جانوروں کو قربان کیا کرتے، اور جانور قربان کرنے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کی۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہمارا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا، اور پھر اللہ نے چاہا تو خطبہ عید میں بھی ہم ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو آج قربانی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ قربانی قدیم عبادت ہے، قربانی قدیم عبادت ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا، تو تعمیر ہو چکنے کے بعد آپ نے شکرانے میں جانوروں کو ذبح کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، قربانی پیش کی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک پیچھے بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام آئے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو قرآن میں یہاں یا بنی اسرائیل آئے گا تو وہاں اولاد یعقوب علیہ السلام مراد ہوگی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بھی قربانی کا تصور رہا، وہ بھی قربانیاں کرتے رہے، چلتے چلاتے عیسیٰ علیہ السلام تک معاملہ پہنچ آیا، اور پھر ہمارے حضور کے آباء و اجداد بھی قربانیاں کرتے رہے۔ پھر ہمارے سرکار علیہ السلام نے بھی اپنے دستان کرم سے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے قربانی کی۔ آئیے دو حدیثیں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیاہ پیروں والے، سیاہ پیٹ والا، سیاہ آنکھوں والا مینڈا حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چھری تیز کی جائے، چھری کو تیز کیا گیا۔ پھر آپ نے چھری لی اور چھری لے کر کے مینڈے کو لٹایا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مینڈے کو ذبح فرمایا۔ پھر حضور نے دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نام سے اے اللہ محمد اور محمد کی جانب سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ کیا بات، سبحان اللہ الکریم۔ ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ایک حدیث لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 عدد سینگوں والے چت کبرے مینڈوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اور ذبح کے وقت آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، پڑھ کر کے آپ نے ذبح کیا۔ یہ تسبیح ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو تکبیر بھی کہتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیحاں پڑھی نا، تو اس دفعہ پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز میں، پھر پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز میں پڑھیے،
اب جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی نے بسم اللہ بھی نہ پڑھا تو وہ حلال کمائی سے خریدا ہوا جانور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے حرام ہو گیا، اب وہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر جس نے چھوڑا تو جانور حرام، بھولے سے رہ گیا تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن ترک کرنا گناہ اور جانور کو حرام کر دیتا ہے۔ کم از کم بسم اللہ پڑھے اور پوری تسبیح بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہوتا ہے اور جس کی قربانی ہوتی ہے وہ ساتھ ہاتھ رکھ لیتا ہے، وہ بھی یوں ہاتھ چلا رہا ہوتا ہے۔ اب دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، جو قصائی ہے اس کا بھی اور جس نے ہاتھ رکھا اس کا بھی۔ ترک کیا تو گناہ گار ہوں گے، اگر ہاتھ رکھا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے۔ اب یہاں قربانی کے حوالے سے میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے، اور بھی سورہ حج کی آیتیں پڑھوں گا، اور میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں کہ حضور نے اپنے دستان کرم سے جانور کو ذبح کیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک قربانی کا عمل جاری تھا۔ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو پینٹ پتلون میں کسے کسائے سوشل میڈیا پر آ کر کے، مختلف نیوز چینلوں پر آ کر کے، مختلف ناموں سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی کمر میں چھرا گھونٹتے ہیں۔ اتنے لاکھوں جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا روپیہ پیسہ غربا میں تقسیم کر دو، کسی غریب کو دے دو، فلاحی کام میں دے دو، کسی اجتماعی مفاد میں دے دو۔ یہ ساری گڑبڑ ان کو یا تو ربیع الاول میں یاد آتی ہے یا ان کو جناب والا قربانی کے دنوں میں یاد آتی ہے، ان کے پیٹ میں مرول اٹھتے ہیں، اور انہی کی اپنی اولادوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، سالگرہ ہوتی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ یہ خرچ کرتے ہیں، بڑے ہوٹلوں کی بکنگ کرواتے ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں، لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو غربا یاد نہیں آتے، اس وقت ان کو فلاحی کام یاد نہیں آتے، اس وقت ان کو اجتماعی کام یاد نہیں آتے، اس وقت یتیم یاد نہیں آتے، اس وقت نادار یاد نہیں آتے۔ بھائی تم نے اپنے بیٹے کی شادی پر لاکھوں روپیہ لگایا تو کسی غریب کو دے دیتے۔ نکاح ہی کرنا ہے نا، ایجاب و قبول اور خطبہ، نکاح ہو گیا، حق مہر ادا کیجیے، نکاح ہو گیا۔ لاکھوں روپیہ جو آپ نے خرچ کیا اور کئی کئی ڈشیں بنائیں، کیا ضرورت تھی؟ اور یہ یاد اس وقت بھی نہیں آتا جب ہوٹلنگ کرتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، جب مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی، بیف کڑھائی کھاتے ہیں اور مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، اس وقت ان کو جانوروں پر بھی رحم نہیں آتا کہ یہ گوشت بھی تو جانوروں کا ہے۔ اس وقت ہرن کا گوشت کھاتے ہوئے بھی تمہیں یاد نہیں آتا، لیگ پیس کھاتے ہیں، چیسٹ پیس کھاتے ہیں، اس وقت تمہیں جانوروں پہ رحم نہیں آتا۔ اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو کہے جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے، جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے میرے سامنے قرآن کی، اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ رحمت تمام سراپا رحمت بن کر کے آئے، تمام نبیوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام رسولوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام فرشتوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تمام جناب والا نباتات جمادات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ ہمارے آقا اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ ہمارے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ ہمارے آقا کو تو جانوروں کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے بھی برداشت نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ان کو دن میں 70 مرتبہ کھانا پیش کیا کرو، ان پر بوجھ زیادہ نہ لادا کرو، ان کو بے تحاشا نہ مارا کرو، جانوروں کے چہرے پر نہ مارو۔ تو یہ رحمت للعالمین نے اتنا کچھ بتایا، اور پھر بھی جب اللہ کا حکم آیا اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کیے، اور جانور بھی ایسے خوش قسمت ہیں
جانوروں نے خود آ کر کے اپنے سر قربان کیے ہیں۔ حضور ہمیں ذبح کیجئے، حضور ہمیں ذبح کیجئے، حضور ہمیں ذبح کیجئے۔ تو جانور بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں یہ قربانیاں کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا اے مسلمان یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے۔ مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، جسم کی قربانی ہو، جانور کی قربانی ہو، ہاں عظمت اسلام اور مسلمان صرف قربانی میں ہے۔ تو قربانی قدیم عبادت ہے، قربانی قدیم عبادت ہے۔ ان سیکولر لوگوں کی وجہ سے، لبرل لوگوں کی وجہ سے ہم قربانی کو ترک نہیں کر سکتے۔ قربانی کرنے کا حکم اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ قربانی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کر، نماز پڑھ، سورہ کوثر۔ پھر قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو قربانی کے حوالے سے اللہ کریم نے کلام مجید قرآن رشید میں یوں بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضور سے کہا تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قربانی ضرور کیجئے۔ قربانی کرنے کے حوالے سے سورۃ الحج ہی کی آیت نمبر 37 میرے سامنے ہے، پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، جانور جو قربان کرتے ہیں نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، لہذا پرہیزگاری تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جانور ذبح کیا، گوشت یہیں رہ گیا، جانور ذبح کیا، خون یہیں رہ گیا، پہنچا کیا ہے؟ ہمارا تقوی، پہنچا کیا ہے؟ ہماری نیت، پہنچا کیا ہے؟ ہمارا اخلاص۔ تو اخلاص کے ساتھ قربانی ضرور کیجیے۔ تو یہاں مشرکین مکہ جب جانوروں کو ذبح کرتے تو ان کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگا دیتے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو نیا مکان بنانا چاہتا ہے، بنیاد رکھتا ہے نا، تو وہ ذبح کرتے ہوئے خون بنیادوں میں گراتا ہے۔ اور ہم جس جگہ کا افتتاح کرنے جاتے ہیں کبھی کبھار کو بلا لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بہتا ہوا خون تو جانور کا ناپاک ہے، بہتا ہوا خون جانور کا ناپاک ہے، انسان کا بھی بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ اب یہ ناپاک چیز بنیادوں میں ڈال رہے ہو، پاکیزہ چیز ڈالو، اس کی بارگاہ میں خون تو نہیں پہنچتا، قربان تو آپ نے کر دیا ہے، گوشت بھی نہیں پہنچتا، آپ کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، اور محلے دار کھائیں گے، غریب کھائیں گے، یتیم کھائیں گے، اس کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو بھائی جان اس کا تصور ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہو تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں بتا دے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اگر پتا ہو کہ اس کا ثواب ہے بنیادوں میں ڈالنے کا تو ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم بھی اس کتاب کا مطالعہ کر لیں، ہماری بھی نظر سے وہ گزر جائے۔ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا پڑھتے پڑھاتے۔ تو بھائیان جب مکان بنایا، قربانی دینی اللہ کے نام پہ دینی ہے تو دیجئے، ضرور دیجئے، قربانی دیجئے، قبول ہو جائے گی، مکان میں تعمیر میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی۔ تو یہ اس کی بنیادوں میں خون ڈالنے کا تصور ہمارے تو ہاں نہیں ہے۔ ہاں مشرکین مکہ خون کو برکت سمجھ کر دیواروں پر لگاتے تھے کہ اس سے برکت ہو جائے، تو قرآن نے کہا خون نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا تو تمہارا تقویٰ ہے۔ یہ سورۃ الحج ہے میرے سامنے۔ آئیے سورۃ الحج ہی کی ایک اور آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الحج ہی میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 36 ہے میرے سامنے، 17واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا وَالْبُدْنُ
والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، اللہ کے قرآن نے کہا اور قربانی کی بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ بڑی جسامت والے جانور اونٹ، بڑی جسامت والے جانور قربانی کے گائے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بیماری آ گئی، میں نے کہا علاج کیجئے، بیماری بڑھ رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اتنا تو نہ ڈراؤ جس طرح کورونا میں آپ نے ہمیں ڈرایا ہے۔ ہم نے تو ان دنوں میں بھی بڑی احتیاط کا دامن پکڑا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، گفتگو کرتے ہوئے بھی ہم 101 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ گفتگو کرنی ہے، اور ظاہری بات ہے پھر نیٹ کے ذریعے جانی ہے، یہ گفتگو ہر طرح کے بندے نے سننی ہے اور یہ بات ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ تو بھائی بیماری آئی ہے نا تو علاج ہے، تو ڈرنے کی بات کیا ہے؟ ڈر پھوک تو نہ بنیے نا، کمزور دل والے تو نہ بنیے نا۔ بڑی جسامت والے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میرے سامنے ہے۔ یہ گائے، یہ اونٹ بڑی جسامت والا جانور ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کی تعظیم کرنا اور مطلقاً قربانی کا جانور بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب میرے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر میرے سامنے اس وقت 32 ہے، 36 بھی پڑھی ہے، 34 بھی پڑھی ہے، 37 بھی پڑھی ہے، 36 بھی پڑھی ہے۔ اب 32ویں آیت سنیے قرآن کریم سورۃ الحج کی۔ میرا مالک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ارشاد خداوندی ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی پرہیزگاری ہے۔ جانوروں کو پالنا قربانی کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تعظیم کرنے میں سے ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی تعظیم کرنے میں سے ہے۔ ان کو فربا موٹا کرنا اس کی تعظیم میں سے ہے۔ کھلانا پلانا بناؤ سنگار اور احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے بازار میں لے کر کے آنا، حقوق عامہ کی حق تلفیاں نہ ہو، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم میں سے ہے۔ تو بڑی جسامت والے جانور قرآن نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے دل کا تقویٰ ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستو، قربانی ضرور کیجئے، اس میں اپنے ذہن میں خلش نہ لائیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو قربانی ضرور کیجئے۔ قربانی کرنا سنت ہے، کس کے لیے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا پرائز بانڈ یا کمیٹی یا 52.5 تولے چاندی کی ایسی چیز جو حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، گھر میں موجود ہو، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور صاحب نصاب اگر اتنا ہے کہ وہ اس کی اولاد کی طرف سے بھی قربانیاں کر سکے تو ضرور کیجئے، بیوی کی طرف سے قربانی کرنی ضرور کیجئے۔ اب گھروں میں عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اب زیور تو 1 تولہ بیچ لو تو 52.5 تولے چاندی سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ پھر قربانی کا جو مسئلہ ہے اس پر پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا سال اتنی رقم رہی ہو۔ 10 ذو الحجۃ الحرام کی صبح سے لے کر 12 ذو الحجۃ الحرام کی غروب آفتاب تک 52.5 تولے چاندی کا پیسہ یا رقم، پرائز بانڈ یا کوئی مال اتنا حاجات اصلیہ کے علاوہ ہمارے پاس آ گیا، اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ قربانی کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی ضرور کرے، جو مجبور ہے وہ معذور ہے، جو معذور ہے شریعت اس سے مطالبہ نہیں کرتی۔ آئیے بڑا دلچسپ ایک واقعہ، مولا کائنات، ایک روایت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قربانی خریدنے کے لیے گھر سے نکلا کہ قربانی کا جانور لینے جا رہا ہوں، خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب وہ کتنا خوش بخت ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں تو اس کو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔
اگلی بات بھی بڑی پیاری ہے، ہر قدم کے بدلے 10 گنا مٹائے جائیں گے۔ اگلی بات بھی بہت پیاری ہے، ہر قدم کے بدلے 10 اس کے درجے بلند کیے جائیں گے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب وہ جانور کے مالک تک پہنچ جاتا ہے جس سے جانور لینا ہے، اور اس جانور کے لینے کے بارے میں جو بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بارگیننگ کرتا ہے، ارشاد فرمایا وہ جو اس کی گفتگو ہوتی ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا پھر اللہ کا ذکر کیجئے گا، فرمایا جو اس کی گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ قربانی کا جانور لینے چلا، گفتگو کی، اب پھر فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جانور کی قیمت نقد ادا کرتا ہے، یعنی ادھار نہیں لے کر کے آتا، اس کی قیمت نقد ادا کر دیتا ہے، ہر درہم کے بدلے، وہ درہم و دینار چلا کرتے تھے اس وقت، آج کا روپیہ ہے، تو ہر درہم کے بدلے اللہ کریم اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر روپے کے بدلے، ہر درہم کے بدلے۔ تو کتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ گیا جب خریدنے کے لیے گیا اور خرید کر کے لایا۔ پھر مولا کائنات روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا جب وہ جانور ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے کہ اب اس کو ذبح کیا جائے گا، تو سطح زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک ساری مخلوق اس جانور ذبح کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اب جب وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، اس کا خون گرتا ہے، تو مولا کائنات نے روایت کو بیان کیا، فرمایا اس کے خون کا گرنے والا ہر قطرے کے بدلے اللہ کریم 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ وہ جو 10 فرشتے ہوتے ہیں ہر خون کے قطرے کے بدلے پیدا ہوئے، قیامت تک قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جب وہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر کے بوٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں، سنیے گا، ہر بوٹی کے بدلے اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اپنی فریجیں بھرنے کی بجائے، اپنے معمولات کو جناب والا پورا کرنے کی بجائے 3 حصے شریعت کے مطابق کیجئے، رشتہ داروں میں بانٹیے، غریبوں میں بانٹیے، خود رکھ لیجئے، اور ہو سکے تو غریبوں یتیموں کا خیال بھی ضرور کر لیجئے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ تو قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے، قربانی ضروری ہے آپ کے لیے ضرور کیجئے، قربانی کرنے میں پسو پیش نہ کیجئے۔ یہ دن آئے جاتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، حالات جوں توں ہوتے رہتے ہیں، ہمت رکھیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حالات بھی درست ہو جائیں گے، معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اگر جانور نہیں لا سکتے تو دعوت اسلامی نے مختلف مقامات پر اجتماعی قربانی کا اہتمام بھی کیا ہے، 16,500 روپے اس کا اجتماعی قربانی کا حصہ رکھا ہے۔ فیضان مدینہ میں آ جائیے، جہاں آپ کو سہولت ہو، جہاں احتیاطوں کے پیش نظر قربانی کی جاتی ہو، تو وہاں اجتماعی قربانی میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ اپنے جانور کی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو عطا کیجیے گا۔ دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متی کی خدمت کر رہی ہے، ہزاروں عالم بنا رہی ہے، ہزاروں مفتی بنا رہی ہے، ہزاروں حفاظ بنا رہی ہے، ہزاروں مفتیان کرام ہمارے مختلف مقامات پر دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ادارے، جامعات، دیگر دعوت اسلامی کے معاملات، آپ کی قربانی کی کھالوں کا بہترین مصرف دعوت اسلامی بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ غربا رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔